السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ عمران نیازی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ بے مثال تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کی منظوری کے بعد پی ڈی ایم اقتدار میں آئی۔ معیشت کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ غیر معمولی واقعہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھانے کا ایک سال مکمل ہونے پر بیان جاری کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ جب اقتدار سنبھالا تو حالات انتہائی مشکل تھے اور متعدد چیلنجز کا سامنا تھا۔ مجھے مخلوط حکومت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھائے آج ایک سال ہو رہا ہے۔ یہ بڑے چیلنجز اور مشکلات کا وقت رہا ہے۔ عمران نیازی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ بے مثال تھی۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کی منظوری کے بعد پی ڈی ایم اقتدار میں آئی۔ تقریباً تمام سیاسی قوتوں نے پارلیمنٹ کے فورم پر غیر مقبول حکومت کو بذریعہ ووٹ باہر نکالا۔ مشترکہ قومی مقصد کے لیے سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا ملک کے سیاسی ارتقاء میں اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی قوتوں نے مل کر غیر مقبول حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تصادم اور انتقام کے بجائے مفاہمت، تعاون 22 اپریل کے بعد کی نئی سیاست کی علامت ہے۔ عمران خان کی بچھائی گئی اقتصادی بارودی سرنگوں کے باوجود پاکستان کی معیشت بدستور رواں دواں ہے۔ ڈیفالٹ کی تمام پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ معیشت کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادی حکومت پاکستان کے سفارتی تعلقات کی مرمت اور تعمیر نو کی سٹیج پر ہے۔ سفارتی تعلقات اور تعمیر نو کو نیازی حکومت نے شدید دھچکا پہنچایا۔ ایک سال میں ہم نے ایک پارٹنر کے طور پر پاکستان کی ساکھ قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ یہ بہترین وزارتی رابطہ کاری کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت کے تعاون کی بدولت ہوا۔ یہ ایک طویل سفر تھا لیکن مسلسل کوششوں نے اسے ممکن بنایا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سمیت 8 ججز کے خلاف ریفرنس میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کیا، جس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3-6 اور 9 کو بنیاد بنایا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سمیت 8 ججز کے خلاف ریفرنس میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کیا، جس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3-6 اور 9 کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہدہ وحید کے نام شامل ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے بل کی سماعت کے لیے 8 رکنی غیر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف حکم امتناع عدالتی نظائر کی خلاف ورزی ہے۔ ججز کے خلاف ریفرنس کی کاپی جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور کو بھجوائی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ریفرنس کی کاپی بھجوائی گئی ہے۔ قومی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی خصوصی شرکت، اعلیٰ عسکری حکام کی داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام طاقت کا محور ہیں، عوام کی رائے پارلیمان اور آئین پاکستان ہے۔ قومی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام نے داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز نے امن و امان اور وزیرستان میں انسداد دہشت گردی کے آپریشن سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا؟ تمام صوبوں نے دہشت گردی کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے تحت مقاصد کے لیے رقم دی تھی، وہ کہاں گئیں؟ خیبر پختونخوا کو دیے جانے والے اربوں کے وسائل کہاں استعمال ہوئے، ان کا جواب لینا ہوگا۔ اجلاس میں شریک وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا
کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں 80,000 سے زائد قربانیاں دیں۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ آرمی چیف نے 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور ارکان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اختیارات کا مرکز پاکستان کے عوام ہیں۔ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہیں۔ عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی ISI، ڈی جی ملٹری آپریشن اور اعلیٰ عسکری حکام، IG پنجاب، چیف سیکریٹری پنجاب، وفاقی سیکریٹری داخلہ، خارجہ، فنانس، دفاع اور اطلاعات و نشریات، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، چاروں صوبائی چیف سیکریٹریز اور IGs اجلاس میں شریک ہوئے۔ حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سول نافرمانی کی بنیاد رکھ دی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چابی والے کھلونوں نے ملک کی معاشی، سیاسی، اقتصادی، عدالتی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ عدالتی بحران کو سنگین اور گھمبیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سول نافرمانی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ عدالتی حکم کی نافرمانی حکم عدولی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ آج سے سیاسی شطرنج کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ حکومت کے نااہل ہونے، چابی والے کھلونوں نے ملک کی معاشی، سیاسی، اقتصادی اور عدالتی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ حکومت کے سیاسی مہرے مات کھائیں گے اور عدلیہ جیتے گی۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ 8 ججز کے فیصلے کو نہ ماننا ملک میں انتشار، خلفشار اور فسطائیت کو دعوت دے گا۔ آصف زرداری شہباز شریف کو نااہل کرا کر ہی دم لے گا۔ یہ 97 کو دہرانے کی ناکام سازش کرنے جا رہے ہیں۔ عدالتی بحران کو سنگین اور گھمبیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بقا میں ہی ملک کی سلامتی ہے۔ حکومت کے فیصلے عدلیہ کی آزادی اور معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ عدلیہ آئین قانون کا جھنڈا بلند رکھے گی، مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ نیب منی لانڈرنگ کے کیسز آئینی اور قانونی انجام کو پہنچیں گے۔ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے گا۔ غریب کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔